محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ اپنے ماتھے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آج ہمارے بیچ میں موجود ہیں حضرت حافظ و قاری ہاشم القادری صاحب قبلہ۔ اور جیسے کہ بخوبی آپ جانتے ہیں، یہ مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر فرما رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ الحمدللہ اس مہینے کا نام محرم الحرام ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمارے قاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ آج ہم جانیں گے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کی پیدائش کے بارے میں اور شہادت کے بارے میں، اور وہ باتیں جو اس مہینے میں ہونی چاہیے اور جو نہیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں گے۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، انشاءاللہ بہت کچھ جانکاری آپ کو ملے گی۔ تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ انشاءاللہ ایسی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب بلا کسی تاخیر کے میں حضرت کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت کچھ آپ سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا تشریف لانے کے لیے۔ اور آج الحمدللہ آپ جب تشریف لائے ہیں تو کچھ باتیں جو آج معاشرے میں ہو رہی ہیں، تو ہمیں وہ باتیں کچھ ہیں جو کرنی چاہیے، کچھ نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بتائیں کہ واقعی یہ باتیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس دن ہوئی، آپ حضرات اس بارے میں بتائیں۔ کس تاریخ میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اور کس سن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور کس جگہ پیدا ہوئے۔ تو یہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بتائیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم شریف کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور یہ اسلامی سال کا سن ہجری 1444 شروع ہو چکا ہے۔ تو اس موقع پر ہمارے محبی مخلصی جناب قاری محمد حنیف صاحب نے سوال کیا کہ شہید کربلا سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور حیات طیبہ کے کچھ گوشوں کو اجاگر کیا جائے، کچھ جانکاری دی جائے، اور بہت اچھے سوالات کیے ہیں۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ امام علی مقام کی تاریخ کے تعلق سے لوگ ناواقف ہیں۔ اتنی عظیم الشان شخصیت اور ان کے تعلق سے لوگ واقعات کربلا تو پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، مگر بہت اچھی بات آپ نے دریافت کی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی غیر بھی ہم سے سوال کر سکتا ہے کہ جس امام حسین کے تعلق سے آپ اتنا کچھ بیان کرتے ہیں، ان کے نام سے لنگر لٹاتے ہیں، ان کے نام سے سبیل لگاتے ہیں، ان کے نام سے آپ جلسے جلوس کرتے ہیں، تو وہ امام آخر پیدا کب ہوئے؟ جی بے شک۔ تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ذہن میں اس طرح کے جواب نہیں ہوتے کہ امام علی مقام کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کس مہینے میں آپ پیدا ہوئے، کس دن آپ پیدا ہوئے، کس سن میں آپ کی پیدائش ہوئی، کس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی۔ تو میں آپ کے سوالات کو چاہتا ہوں کہ قدر تفصیل سے بیان کر دوں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش 5 تاریخ کو ہوئی۔ 5 تاریخ میں آپ پیدا ہوئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 5 تاریخ کس مہینے کی تھی؟ تو آپ شعبان المعظم کے مہینے کی 5 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ شعبان المعظم کو ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے عوام کا حال تو یہ ہے نا کہ شعبان وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں شعبان کس کا نام ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں شعبان المعظم یہ اسلامی مہینے کے 8ویں مہینے کا نام ہے شعبان،
اور مزید تھوڑی سی وضاحت کر دوں، شعبان المعظم کو اگر آپ نہ بھی یاد رکھ پائیں جی تو آپ کم سے کم اتنا تو یاد رکھیں گے کہ جس مہینے میں شب برات ہوتی ہے جی جی اس مہینے میں حضرت امام علی مقام کی پیدائش ہوئی۔ اور اگر یہ بھی یاد نہیں رکھ سکتے جی تو میں آپ کے ذوق طبع کے لیے عرض کروں کہ آپ حلوے والا مہینہ تو جانتے ہی ہوں گے۔ بالکل بالکل صحیح بات۔ مسلمان کھانے پینے کی باتیں تو بہت یاد رکھتا ہے، جی جی تو اب یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہمارے مقدر میں حلوہ بھی ہے، زردہ بھی ہے، تو وہ حلوے والا مہینہ یعنی شب برات کے مہینے کی 5 تاریخ کو، یعنی جس کا نام شعبان المعظم ہے، تو شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو حضرت امام علی مقام کی پیدائش ہوئی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ دن کیا تھا، تو منگل کا دن تھا جس میں امام علی مقام پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ منگل کے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ اب کسی کے ذہن میں اس طرح کے سوالات بھی آتے ہوں گے، جی جی اتنا عظیم الشان امام اور پیدائش منگل کے دن ہوئی، جی کیونکہ کچھ جہالت کے پروردہ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ منگل کے دن کو کچھ منحوس سا سمجھتے ہیں کہ منگل کا دن کوئی زیادہ قابل تعریف نہیں ہے، نحوست والا دن سمجھتے ہیں۔ جی تو میں آپ کو بتا دوں دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور سب مبارک، اچھے ہیں، بہترین ہیں، لائق تعریف ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ان لوگوں کے ذہن کے خلجان کو دور کرنے کے لیے میں عرض کروں، میرے بھائیوں، ہماری عقیدت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور اور خیال بھی آیا ہو کہ گویا منگل کا دن زیادہ عظیم الشان نہیں ہے، تو میرے اللہ نے اس منگل کے دن کو مزید رونقیں، عظمتیں اور ترقیاں دینے کے لیے، چونکہ جمعے کے دن لوگ اس لیے عظمت والا مانتے ہیں کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جمعرات بزرگوں سے متعلق ہے، بہت مشہور دن ہے۔ پیر کے دن کو لوگ جانتے ہی ہیں کہ پیر کا دن یقیناً پیر ہی ہے، اس میں سید الانبیاء کی پیدائش ہوئی۔ اتوار کا دن اس لیے قابل تعریف اور عظمت والا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ پیغمبر کی پیدائش ہوئی ہے۔ ہفتے کے روز کو اس لیے بھی لائق تعظیم اور قابل تعریف مانا جاتا ہے کہ اس دن کعبہ شریف کی بنیاد رکھی گئی، تو بیچارہ منگل ہی بچ گیا تھا۔ بدھ کے دن کو لوگ سمجھتے ہیں نا، بزرگوں کے ہاں مشہور ہے کہ بدھ کے دن کسی بھی اچھے کام کی ابتدا کی جائے تو وہ پائے تکمیل کو پہنچ جاتا ہے، تو اس کی بھی بڑی فضیلتیں بیان کی گئیں۔ منگل ہی ایک بچا تھا، تو اس لوگ اسے کچھ لوگ منحوس بھی کہتے اور سمجھتے تھے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ قدرت کے نقیب نے للکار کر کہا، نادانو منگل کو تم کم عظمت والا مت جانو، اگر اس میں کوئی نحوست بھی کبھی رہی ہوگی تو اللہ نے اس دن سید الشہداء امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، تو آپ کی پیدائش کی برکت سے منگل کا دن بھی عظمتوں سے ہمکنار ہو گیا، مزید برکتوں اور عظمتوں والا ہو گیا۔ تو حضرت امام علی مقام کی پیدائش منگل کے دن ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ سن کون سی تھی، تو سن 4 ہجری میں حضرت امام علی مقام کی پیدائش ہوئی۔ سن 4 ہجری میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ یہ ہجری ہمارے سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہجرت سے منسوب ہے۔ آپ نے مدینہ مکہ شریف سے جو مدینہ کے لیے ہجرت فرمائی، اسی وقت سے یہ سن ہجری شروع ہوئی ہے، لہذا امام علی مقام کی پیدائش سرکار کائنات کو جب 4تھا سال ہوا ہجرت فرمائے ہوئے، تب آپ ہجرت سن ہجری کے 4تھے سال میں آپ پیدا ہوئے۔ اب آپ پوچھیں گے، آپ نے پوچھا جیسا کہ وہ جگہ کون سی تھی، کہاں پیدا ہوئے، مکے میں، کربلا میں، نجف میں، عراق میں، بغداد میں، کہاں پیدا ہوئے؟ تو حضرت سیدنا امام علی مقام کی پیدائش مدینۃ النبی، مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ماشاءاللہ آپ کے یہ 5 سوال، جن کے 5 کے جواب مختصر یہ کہ آپ 5 شعبان کو، یعنی 5 تاریخ تھی، شعبان کا مہینہ تھا، دن منگل کا، سن 4 ہجری، مدینہ شریف کے مقام میں آپ پیدا ہوئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے بڑا خوبصورت جواب حضرت نے دیا، اور انشاءاللہ آپ کو سن کے بھی اچھا لگا ہوگا۔ تو وہ باتیں انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب پیدا ہوئے تھے، تو دیکھیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ صحیح بات ہے کہ کان میں اذان پڑھنی چاہیے، یہ کہیں سے ثابت ہے؟
یا بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے؟ ہاں بالکل، بلا شبہ اس سلسلے میں احادیث مبارکہ شاہد ہیں کہ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو کسی عام انسان نے نہیں بلکہ سید الانبیاء احمد مجتبی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے داہنے کان میں اذان پڑھی اور بائیں کان میں اقامت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت سیدنا امام علی مقام کے منہ میں ڈالا، پھر 7ویں دن آپ کا نام رکھا گیا جو حسین نام تجویز ہوا۔ اس کے تعلق سے اس کی وجہ تسمیہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کا نام، ایک کا نام شبیر اور ایک کا نام شبر رکھا تھا، تو میں نے انہی کے نام کی مناسبت سے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ سریانی زبان میں حسن کا مطلب ہوتا ہے شبر اور حسین کا مطلب ہوتا ہے شبیر۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے آپ نے یہ بھی سن لیا کہ نام رکھا گیا، الحمدللہ سرکار نے نام رکھا اور سرکار نے کان میں اذان بھی پڑھی۔ اور حضرت جب حسین پیدا ہوئے تو کیا شہادت کا تبھی پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے؟ ہاں، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن ہی سے آپ کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو چکی تھی، اور اتنی مشہور تھی کہ بہت سارے افراد کو اس کا علم بھی تھا۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گود میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے پیار فرما رہے تھے کہ بارش کے فرشتے نے اللہ رب کریم سے اجازت طلب کی کہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باریابی اور حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھا تو سرکار امام علی مقام کے لب و رخسار کو چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو آپ پیار اور محبت اور شفقت کے اس ماحول کو اس فرشتے نے دیکھا تو پوچھا کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ آقا نے فرمایا یقیناً میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی قوم آپ کے اس شہزادے کو قتل کر دے گی۔ جب اتنا سنا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ فرشتے نے عرض کیا آقا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے شہزادے کے قتل گاہ کی مٹی بھی لا کے آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ تو وہ مٹی لے کر آیا، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو ازواج مطہرات میں سے ایک کے حوالے فرما دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت ام سلمہ کو بھی مٹی دی اور فرمایا کہ لو یہ مٹی حفاظت کے ساتھ رکھ لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا اسی دن میرا بیٹا ظالموں کے ہاتھوں شہید ہو گیا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس سلسلے میں کہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کی خبر خوب مشتہر ہو گئی تھی بچپن ہی سے، یہاں تک کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے قافلے کے ساتھ کربلائے معلیٰ سے گزرے تو آپ اچانک وہاں پر رک گئے اور آپ نے قافلے والوں سے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کو کربلا کہتے ہیں، یہاں پر ہمارے بیٹے اور اس کے ساتھیوں کو ذبح کیا جائے گا، یہاں ان کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجابے رکھے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں حضرت مولا کائنات نے پہلے ہی بتا دی تھی۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی شہادت بہت مشہور اور معروف پہلے ہی سے ہو چکی تھی، مگر اس ضمن میں ایک بات میں اور عرض کروں گا کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب شہادت مشہور ہو گئی تھی تو سرکار کائنات کو چاہیے تھا، علی مرتضیٰ کو چاہیے تھا، فاطمہ زہرا کو چاہیے تھا کہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں گزارش کرتے۔ سرکار کو چاہیے تھا کہ آپ خود اس سلسلے میں اپنے نواسے کو بچانے کے لیے کوشش کرتے یا خدا سے دعا کرتے، تو مگر میرے آقا نے امام علی مقام کے لیے یہ تو دعا فرمائی کہ اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما، مگر آپ نے ان کو شہید ہونے سے بچانے کے لیے نہ کوئی دعا فرمائی نہ کوشش کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شہادت آپ کا مقدر تھا، اور اس پر رسول اللہ بھی راضی تھے، اللہ بھی راضی تھا، علی مرتضیٰ بھی راضی اور فاطمہ زہرا بھی راضی۔ در حقیقت نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، ہمارے آقا آخری پیغمبر بن کر آخری نبی بن کر تشریف لائے، اب ان کے شہزادے ان کے نواسے
کو اللہ مراتب علیہ پر فائز فرمانا چاہتا ہے تو رب کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دین کی بقا اور اس کے تحفظ کے لیے امام علی مقام میدان کربلا میں جائیں اور ظلم و جفا کا شکار بنیں، وہاں پر اپنے عزم، استقلال اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، خدا کی رضا پر راضی رہیں تاکہ پروردگار عالم ان کو مزید مرتبے عطا فرمائے اور عظمتوں کی اوج ثریا پر پہنچائے۔ تو دنیا والوں نے دیکھ لیا، دنیا میں شہید تو بہت ہوئے مگر شہید اعظم کا خطاب حضرت امام علی مقام کے حصے میں آیا ہے۔ اچھا حضرت، یہ کیا بھائی تھے امام حسن حسین؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ 3 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام حسن، خود دوسرے نمبر پر حضرت امام حسین، اور ایک سب سے چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا حضرت محسن، جو کم سنی ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ حسن اور حسین ہی کا تذکرہ سنتے ہیں اور انہی کو جانتے ہیں لوگ۔ حضرت امام محسن کو اس لیے نہیں جانتے کہ وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے پھر یہ ہے کہ تاریخ کا مطالعہ بھی نہیں کرتے لوگ کہ یہ جانکاری ہو۔ اب آپ نے بھائیوں کے بارے میں پوچھا ہے، بہنوں کے بارے میں میں اپنی طرف سے بتا دیتا ہوں، چونکہ بہنیں بھی تو ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی بہن، سبحان اللہ، قربان جائیے، بہنیں بھی ہوں تو ایسی بہن حضرت زینب کے نام سے دنیا واقف ہے، کون نہیں جانتا حضرت زینب۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں ہیں۔ آپ کی ایک بہن کا نام حضرت زینب، دوسری کا نام رقیہ اور تیسری کا نام ام کلثوم۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہی نام آپ کی خالاؤں کے بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا 4 بہنیں تھیں جو رسول اللہ کی بیٹیاں 4 تھیں، ایک بیٹی کا نام زینب، ایک بیٹی کا نام رقیہ، ایک بیٹی کا نام ام کلثوم۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کو اپنی بہنوں سے اتنا پیار کہ اپنی بیٹیوں کا نام بھی اپنی بہنوں کے نام پر ہی بہن ہی رکھا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ امام صاحب، قاری صاحب، حضرت، بچہ پیدا ہوا ہے، نام بتا دیجئے۔ آپ نے نام بتایا، ارے یہ نام تو ہمارے محلے میں ہے، یہ نام ہماری رشتہ داری میں ہے۔ ایسا نام بتائیے محلے میں نہ ہو، گاؤں میں نہ ہو، بستی میں نہ ہو، ڈسٹرکٹ میں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کیا ہو گیا تمہیں؟ حضرت علی کے گھرانے سے سبق حاصل کرو۔ فاطمہ زہرا نے اپنی بہنوں کے نام جو تھے وہی نام اپنی بچیوں کے رکھے، سبحان اللہ۔ اور ایسے ہی حضرت امام حسین نے، حضرت علی جب شہید ہو گئے اور آپ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی تو آپ نے نام کچھ اور نہیں رکھا، اپنے بیٹوں کا نام بھی آپ نے علی رکھا، اور ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ تو اب یہ پہچان کیسے ہو کہ یہ کون سے والے علی ہیں؟ تو پہچان کے لیے پھر آپ نے نام اس طرح سے رکھ لیے کہ علی یہ بھی ہیں، علی یہ بھی ہیں، علی یہ بھی ہیں۔ مگر یہ کیسے پتا چلے کون سے علی ہیں؟ تو بڑے جو تھے ان کا نام علی اکبر کر دیا، جو درمیان میں تھے تو منجلے تھے ان کا نام علی اوسط کر دیا، اور جو چھوٹے تھے ان کا نام علی اصغر کر دیا، اور خارجیوں کو بتا دیا، خارجیوں تم نے ایک علی کو شہید کیا ہے مگر تمہیں پتہ نہیں علی کے گھر کا بچہ علی ہے۔ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ۔ کون ہے حسین؟ ہماری جان ہے حسین، لوٹا ہے جن کے واسطے سورج کبھی کبھی، اس باپ کی اولاد ہیں حسین، اس باپ کی اولاد ہیں حسین۔ تو ماشاءاللہ دیکھیے کتنی پیاری باتیں آپ سن رہے ہیں، الحمدللہ۔ حضرت ایک بات اور، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کھیل رہے تھے اور امام حسن بھی، حسین بھی۔ تو جب جبریل آئے اسرائیل، تو ہم نے سنا کہ سرکار نے امام حسین پہ اپنے بچے کو قربان کر دیا۔ ہاں بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ایک جانب حضرت ابراہیم جو آپ کے سگے صاحبزادے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی بیٹی کے بیٹے امام حسین تشریف فرما ہے۔ سرکار دونوں شہزادوں کو پیار فرما رہے ہیں، کبھی ان کے لب و رخسار کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کو چومتے ہیں، کبھی آپ اپنے بیٹے ابراہیم کو سینے سے لگاتے، کبھی حسین کربلا کو سینے سے لگاتے۔ اس منظر کو دیکھ کر اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ یہ دونوں شہزادے ایک جگہ نہیں رہیں گے، ان میں سے ایک کو آپ لے لو اور ایک خدا کے حوالے کر دو۔ جب اتنا آپ سے کہا گیا تو آپ نے سوچا کہ اگر میں حسین کو خدا کے حوالے ابھی کر دوں
تو صرف مجھے ہی صدمہ نہیں، میری بیٹی فاطمہ جو میری لخت جگر ہے اس کا جگر پارا پارا ہو جائے گا، علی کا دل مزمحل ہو جائے گا، اور یہ صدمہ جاں کہاں ان سے برداشت نہ ہو سکے گا۔ میں تو الحمدللہ صابر ہوں، مزید صبر کر لوں گا، مگر وہ برداشت نہ کر پائیں گے۔ اس لیے میں اپنے بیٹے کو اپنے حسین پر ترجیح نہ دے کر بلکہ حسین کو ترجیح دوں گا، اور میں نے اپنے بیٹے کو خدا کے حوالے کیا اور حسین کو میں نے اپنے لیے رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب حسین پاک تشریف لاتے سرکار کی بارگاہ میں تو آپ فرماتے، لوگو حسین کو جگہ دے دو، آنے دو، یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے لیے میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے حسین ہیں۔ یہ ہے پیار۔ آپ کی شہادت کس تاریخ میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، کس دن میں ہوئی، اور کس سن میں اور کس جگہ ہوئی ہے؟ آپ حضرات ہمارے سامعین کو یہ بتائیں اور ثواب دارن حاصل کریں سبھی حضرات۔ جی، تو جس طرح آپ نے پیدائش سے متعلق سوال کیے تھے کہ کس سن میں، کس تاریخ میں، کس دن مہینے میں آپ پیدا ہوئے، تو اس سے تو بہت کم لوگ واقف ہیں، تو میں نے اس لیے وضاحت کر دی، مگر چونکہ شہادت کے تعلق سے اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہی ہیں کہ آپ کی شہادت 10 تاریخ کو ہوئی، اور محرم الحرام کا وہ مہینہ تھا، تو محرم شریف کی 10ویں تاریخ کو آپ کی شہادت وقوع پذیر ہوئی، اور وہ دن جو تھا وہ جمعے کا دن تھا۔ آپ پوچھیں گے سن کون سی تھی، تو سن 61 ہجری تھی۔ سن 61 ہجری کا یہ 10واں دن تھا، اور مقام کیا تھا دنیا جانتی ہے کہ وہ مقام کربلا شریف، کربلا معلیٰ ہے، جہاں پر اللہ رب کریم کی رضا کے لیے، دین محمدی کی سربلندی کے لیے اور امت کو بچانے کے لیے امام علی مقام نے اپنے تن نازنین کو پیش کر دیا، اپنے کنب قبیلے کو کٹوا دیا، اور جام شہادت نوش کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے گئے کہ دین کی خاطر ہمارا مشن یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا عزم یہ ہے، ہمارا استقلال یہ ہے کہ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ اور آخر وقت میں بھی امام علی مقام نے گویا یہی پیغام دیا تھا کہ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپاں کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول اگر اپنے موافق بھی نہیں ہے، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ دیکھیے حضرت، تعزیہ بنانا کیسا ہے اور ڈھول بجانا کیسا ہے، تعزیے پر شرنی وغیرہ چڑھانا کیسا ہے، تعزیے سے منت مانگنا کیسا ہے، اس بارے میں آپ ہمارے سامعین کو بتائیں۔ تو حضرات، اس سلسلے میں میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے سامنے ہمارے اکابرین کے اقوال موجود ہیں۔ تعزیے کے تعلق سے علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ آج کل جو مروجہ تعزیے داری ہے، اس کے ہماری جماعت کے علماء محققین اس بات کے قائل ہیں کہ آج کے دور کی مروجہ تعزیے داری حرام ہے۔ رہا معاملہ تعزیہ بنانے کے سلسلے میں کیا حکم ہے، تو اس تعلق سے جیسا کہ مصنف بہار شریعت حضرت مولانا صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بھی فرمایا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کا بھی فتویٰ ہے، حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فتویٰ ہے، اور بھی تمام علماء اہل سنت کا یہی فتویٰ ہے کہ تعزیے کے سلسلے میں، کہ تعزیہ بنانے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو تعزیہ در حقیقت اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے روضے کی صحیح تصویر اور صحیح نقشہ بنا کر رکھا جائے بطور تبرک، اس کی زیارت کی جائے، تو اس حد تک تو گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ روضہ مبارکہ کی اصل جو ہے اس کا نقشہ بنایا جائے، چاہے وہ پنی ابرک وغیرہ سے بنایا جائے یا کاغذ وغیرہ پر بنایا جائے، اور ادب اور احترام کے ساتھ اس کو رکھا جائے، اس کی زیارت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارے سامنے کعبہ شریف کا نقشہ ہے، گنبد خضرا کا نقشہ ہے، یا ایک مدت ہائے دراز سے رسول اللہ کی نالین شریف کا نقشہ ہمارے سامنے رہتا ہے، تو وہ کاغذ پر بھی ہوتا ہے
اور پلاسٹک وغیرہ اور دیگر چیزوں پر بھی. تو اس حد تک تو امام عالی مقام کے روضے کا نقشہ بنانا، اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج نہیں، اس کو بنایا جائے اور اس کی زیارت کی جائے، عظمت اور احترام کے ساتھ اس کو رکھا جائے. مگر آج کے دور میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین کے روضے کا نقشہ ہی نہیں بناتے، نقشہ نہیں بناتے. پھر وہ تعزیہ نہیں ہے، بلکہ 2 منزل 4 منزل 5 منزل تک اتنے اونچے لمبے چوڑے اور بے حساب اس میں پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، جو تضییع مال ہے، مال کو ضائع کرنا ہے اور یہ فضول خرچی پر مبنی ہے. پھر اس میں بعض جگہ دیکھا گیا ہے کہ 2 قبریں بنائی جاتی ہیں اور ایک قبر پر ہرا غلاف پڑتا ہے، ایک قبر پر سرخ غلاف ڈالتے ہیں کہ گویا یہ امام حسین کی قبر ہے، یہ امام حسن کی قبر ہے. پھر رات میں جب وہ تعزیہ اٹھا کر چلتے ہیں تو پھر وہ نوجوانوں کا وہ دھمال، زور سے ڈھول بجانا اور ماتم کرنا، سینہ کوٹنا، تالیاں بجانا، آگ سے کھیلنا، ریچھ بچھو بندر بننا، اچھلنا کودنا، یہ سب شریعت شرافت کے بھی خلاف ہیں. لہذا اس طرح کی تعزیہ داری جس میں یہ ڈھول باجے ہوں، گشت کرانا، اور ہم نے بعض جگہ تو یہ دیکھا ہے رات میں تعزیہ آیا تو یہ کہتے ہیں گویا یہ امام حسین کی جلوہ گاہ ہے. پھر لوگ اسے جھک کے سلام کر رہے ہیں، کوئی اس تعزیے کے نیچے سے نکل رہا ہے، کوئی اس پر شیرینی پیش کر رہا ہے، کوئی ہاتھ جوڑ کر ہاتھ اٹھا کے وہاں سے منت مان رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو تعزیے سے منت ماننا، اس پہ شیرینی چڑھانا، اسے جھک کے سلام کرنا، یہ سب باتیں جو ہیں شرعاً جائز نہیں ہیں. اسی لیے علماء اہل سنت نے مروجہ تعزیہ داری کو حرام قرار دیا ہے. اور بعض جگہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس محرم یعنی تعزیہ داری پہ اتنے زور شور کے معاملات بن جاتے ہیں کہ ان کو آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، نپاتے ہیں کہ ہمارا اچھا ہے، ہمارا بڑھیا ہے. اور وہاں پر بہت سارے جگہ سے تعزیے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور تعزیہ نکالنے میں کسی کا چبوترا توڑ دیا، کسی کی پیڑ کی شاخ کاٹ دی، کہیں جو ہے لائٹ کے تار کاٹ دیے جاتے ہیں. یہ سب جہالت پر مبنی ہے، ان سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہاں جب ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر وہ تعزیے آپس میں مقابلے ہوتے ہیں کہ صاحب تیرا ہار گیا اور میرا جیت گیا، گویا محرم بھی ہار گیا، تعزیہ بھی ہار گیا، تعزیہ جیت گیا، اور اس چکر میں آ کے رگڑے جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں. یہ سب خرافات پر مبنی ہے میرے بھائیوں. امام عالی مقام کی شہادت ایک سبق تھی، ایک نصیحت تھی، مگر افسوس ہم نے اسے کھیل تماشا بنا لیا. اللہ ہماری قوم کو سمجھ عطا فرمائے، اور جہاں تک گنجائش ہے بس اس حد تک رہنے کی ضرورت ہے. اس دن بہت مبارک دن ہے وہ، تو امام علی مقام کی یاد میں محفلیں سجائی جائیں، لنگر کا اہتمام کیا جائے، سبیل لگائی جائے، غریبوں کو کھلایا پلایا جائے، قرآن خوانی کی جائے، مجلسیں منعقد کی جائیں، آپ کی حالات طیبہ بیان کیے جائیں. تو یہ سب تو مناسب اور صحیح، اچھا ہے، بہتر ہے. مگر جو آج کل مروجہ دور میں چل رہا ہے اس سے بچنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ ہمیں طعنہ زنی کا شکار بھی نہ بنائیں اور کل خدا کی دربار میں ہم پکڑے بھی نہ جائیں. کیونکہ لاکھوں روپیہ تعزیہ داری پر لوگ خرچ کرتے ہیں، پھر اسے لے جا کے مصنوعی کربلا میں نوچ پھوچ کر خود ہی اسے توڑ پھوڑ کر وہاں ٹھنڈا کر دیتے ہیں. ایک طرف تو حسینی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، پھر تھوڑی دیر میں خود ہی اگر تم اسے جلوہ گاہ حسین مان رہے تھے تو پھر اس کے ساتھ تمہارا یہ رویہ کیسے برداشت کر لیا تم نے کہ اسے توڑ پھوڑ کے نوچ کے پھر کربلا میں دفن کر آئے یا کہیں دریا میں اسے ٹھنڈا کر دیا. پھر یہ سب مال ضائع کرنا، فضول خرچی کرنا ہے، اور قرآن شریف میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے. تو ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں فضول خرچی سے بچائے اور امام علی مقام کی شہادت کا اصل مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا حضرت، ایک بات یہ، کچھ لوگ اپنے بچوں کو امام حسین کا فقیر بناتے ہیں اور وہ گھر گھر جا کے چندہ کرتے ہیں، تو یہ کہ شرعاً جائز ہے؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم امام حسین کے گھر کے فقیر ہیں. ہم ہی نہیں، ہمارے باپ دادا، ہمارا خاندان، کنبہ، قبیلہ سب امام حسین کا فقیر ہے. مگر یہاں پر یہ تضاد کہ فقیر امام حسین کے اور مانگ رہے تیرے میرے دروازے پر، یہ کیسا فقیر ہے؟ اگر تو حسین کا فقیر ہے تو پھر حسین ہی کے در سے مانگ. یہ تیرے میرے دروازے پر منگوانا یہ حسین کا فقیر نہیں ہے،
یہ بلا وجہ کا لکیر کا فقیر ہے جو بنا پھرتا ہے۔ امام حسین کا جو فقیر ہوتا ہے وہ تیرے میرے دروازے پہ نہیں جاتا ہے۔ تو اس طرح کی یہ رسم کے بچے کو ہرے کپڑے پہنا دیے، پھر گلی کوچوں میں اس سے بھیک منگوایا، اور پھر اس بھیک سے تم امام حسین کی نظر و نیاز کرو، یہ مناسب نہیں ہے۔ فقیر بننے کے لیے گھر گھر مانگنا ضروری نہیں ہے، ہر ایک کپڑے ہی پہننا ضروری نہیں، یقیناً ہم اس گھر کے غلام اور فقیر ہیں، اور اسی گھر کا کھاتے ہیں، اور اس گھر کی تو شان یہ رہی ہے، بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں مگر اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، اسی در سے کھاتے ہیں ہم لوگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہادت کا ہم یہ اثر دیکھتے ہیں، غلاموں کا جنت میں گھر دیکھتے ہیں، ہے حسینی اشارے میں آب کوثر، مگر پھر بھی ان کا صبر دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ حضرت 10 محرم کو مصنوعی کربلا سے خواتین جو چراغ جلاتی ہیں، یا 10 محرم کو جو جھاڑو لگانا اور چڑھاوا چڑھانا اور نئے کپڑے پہننا، کچڑا بنانا، اس کا شرن کیا؟ تو اس سلسلے میں بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 10ویں محرم کی شب میں 10 محرم کا دن گزر جاتا ہے، یا 10ویں تاریخ کی رات ہوتی ہے، کبھی کہیں 11ویں کی رات میں خواتین مصنوعی کربلا جو بناوٹی ایک کربلا ہے، ہر جگہ ہر گاؤں میں ہوتی ہے جہاں پر تعزیے ٹھنڈے کیے جاتے ہیں، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی جو ہے جہالت ہے۔ کربلا تو ایک ہی ہے عراق میں، کربلا تو ایک ہی ہے حقیقت میں۔ اب یہ مصنوعی کربلا، پھر وہاں جا کر عورتوں کا پہلی بات تو جانا ہی منع، کسی بھی میلے ٹھیلے میں، یہاں تک کہ عرس میں۔ اب آپ اس سے ہی سمجھ لیجئے کہ عورتوں کو پہلے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی، مگر حالات جب ابتر ہوئے تو حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے دور خلافت میں خواتین کو مسجد میں جانے سے روک دیا کہ مسجد میں نہیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں۔ تو پھر اب اس پاکیزہ دور کے مقابلے میں آج کا دور دیکھیں تو کس طرح عورتوں کو مردوں کی دوش بدوش جانے کی اجازت ہوگی۔ پھر مصنوعی کربلا میں جانا اور وہاں یہ وہم اور خیال لے کے کہ گویا ہم وہاں سے چراغ لے کر آئیں گے، راستے بھر بڑے ادب احترام سے اسے چھپا کے لایا جاتا ہے، اور گھر تک لے جاتی ہیں عورتیں، اور یہ تصور کرتی ہیں کہ اگر یہ چراغ گھر تک پہنچ گیا جلتا ہوا تو میری منت پوری ہو جائے گی، میں کامیاب ہو گئی، اور اگر کہیں راستے میں بجھ گیا تو پھر محروم القسمت ہو گئی۔ میری بہنوں، اس طرح کی خرافات سے بچیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت میں، چراغ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کا۔ امام علی مقام کی سچی محبت یہ ہے کہ انہوں نے جو پیغام اور مشن دیا، اور ان کی گھر کی عورتوں نے جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کہ ایسے وقت میں بھی انہوں نے صبر اور پردے کا دامن نہیں چھوڑا۔ تو خواتین کو چاہیے کہ وہ حسین کربلا کے گھر کی خواتین کے نقش قدم کو اپنائیں، خاص طور سے خاتون جنت فاطمہ زہرا کے نقش قدم کو اپنائیں۔ تو یہ تو چراغ جلانے کی بات ہو گئی۔ اسی طرح جب آپ جیسا کہ پوچھ رہے ہیں کہ بعض جگہ عورتوں میں یہ رواج ہے کہ 10ویں محرم کو گھر میں جھاڑو نہیں لگنی چاہیے، توا نہیں چڑھنا چاہیے، روٹی کھانا نہیں پکنا چاہیے، اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، یہ سب باتیں بھی وہم اور جہالت پر مبنی ہے۔ جھاڑو کیوں نہیں لگنی چاہیے؟ جھاڑو لگانے سے صفائی ستھرائی ہوتی ہے، تو کس لیے نہیں لگنا چاہیے؟ تو جواب ملتا ہے آج غم کا دن ہے، امام حسین شہید ہوئے، تو امام حسین کے نانا جان کا تو فرمان یہ ہے کہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے، اور امام علی مقام کی شہادت کے مقدس دن آپ گھر کو یوں ہی پڑا چھوڑ دو گندا۔ صفائی ستھرائی تو بہت اچھی چیز ہے، جھاڑو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، توا چڑھانے پر پابندی کیوں نہیں چڑھاتے کہ آج شہادت کا دن ہے؟ تو شہادت کے دن توا چڑھانا کوئی ممنوع نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، آپ آرام سے، بلکہ میں تو ابھی ایک حدیث شریف آپ کو بیان کر کے سناؤں گا، اس سے پتہ چل جائے گا کہ محرم کے دن توا چڑھانے یا کھانا آنا بنانے کے سلسلے میں کیا حکم ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، یہ سب خرافات، کہ جھاڑو مت لگاؤ۔ میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طرح اور دن صفائی کا اہتمام کرتی ہو، اسی طرح بلکہ اور اس سے بھی بڑھ کر 10ویں محرم کو مزید صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ رہا توا چڑھانا، کھانا پکانا، اس سلسلے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلا روک ٹوک آپ کھانا بنائیے، توا چڑھائیے، بہت اچھا ہے۔ رہا نئے کپڑے پہننے کی، تو شریعت میں کسی کے بھی انتقال کے بعد ایک شوہر کے، عورت کے لیے تو، ایک بیوی کے لیے تو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی
کا سوگ منائے 4 مہینے 10 دن تک. باقی کتنے بھی عزیز قریب کا انتقال ہو 3 دن سے زیادہ اس کا سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. بس عورت ایک بیوی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی. تو وہ اچھے کپڑے نہ پہنے، بناؤ سنگار نہ کرے یہ. مگر امام علی مقام کا سوگ برسوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اب آج آپ نئے کپڑے نہیں ہیں. آپ بلا تکلف نئے کپڑے بھی پہن سکتے ہو، پرانے بھی پہن سکتے ہو، دھلے بھی پہن سکتے ہو. شریعت میں کوئی منع نہیں ہے اس طریقے کا، کوئی حرج نہیں ہے. رہا کھچڑا، تو کھچڑا بنانا یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. کھچڑا بنائیے، آپ امام علی مقام کے نام سے کھچڑا بنائیے، اس پہ نذر و نیاز کیجئے، خود کھائیے، اپنے اعزاء اقربا کو کھلائیے، غریبوں مسکینوں کو کھلائیے، کوئی حرج نہیں. ان کے نام سے کھچڑا پکانا، سبیل لگانا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ سب شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت یوم عاشورہ میں کیا کرنا چاہیے اور عاشورے کے روزے کا کیا حکم ہے، اور آپ حضرات ہمارے سامعین کو بتائیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے. تو یوم عاشورہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، بڑی عظمت والا دن ہے. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بہت سارے تاریخی واقعات یوم عاشورہ سے جڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ و تسلیم کی توبہ قبول ہوئی 10ویں محرم کو. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے باہر آئے، وہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے، 10ویں محرم تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نعرہ نمرود گلزار ہوئی، 10ویں محرم تھی. اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودے پہاڑ پر لگی تو 10 محرم تھی. اور بھی دیگر بہت سارے واقعات اس تاریخ سے متعلق ہیں، اور خاص طور سے امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ بھی اسی تاریخ میں واقع ہوئی. تو اس لیے یہ دن بڑا مبارک اور بڑی عظمت والا ہے. سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے ہجرت فرما کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے، اچھا، بڑی تعظیم کرتے. پوچھنے پر پتہ چلا کہ آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن اسی تاریخ میں فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی، آپ کو اور فرعون کو دریا میں اس کے لشکر سمیت غرق کر دیا. تو اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. یہودیوں نے کہا اس لیے ہم اپنے پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے آج کی تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں. تو میرے پیغمبر نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، لہذا آپ نے اپنے تمام چاہنے والوں کو حکم دیا کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھیں. آپ نے خود بھی رکھا اور اپنے تمام چہیتوں کو حکم دیا، اپنی امت کے افراد کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں. پھر کچھ دنوں کے بعد یہ سننے میں آیا کہ یہودی لوگ اس دن کی زیادہ تعظیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے مشابہت واقع ہوتی ہے. تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں سال آئندہ دنیا میں رہا تو میں نبی محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. تو اس سلسلے میں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھا جائے، یہ سنت ہے، اور نبی محرم کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے. یہ آپ کی قولی سنت ہے نبی محرم کا، اور 10ویں محرم کا آپ کی عملی سنت ہے. اس لیے 9 اور 10 دونوں دن روزہ رکھنا سنت ہے. فضیلت کیا ہے اس سلسلے میں سنیں. سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سال بھر کے گناہ معاف فرما دے گا. معلوم ہوا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یوم عاشورہ کا روزہ. تو 10ویں محرم اور 9ویں محرم کا روزہ رکھیں، اللہ توفیق دے تو زیادہ رکھیں، کیونکہ یہ مہینہ بڑی عظمتوں برکتوں والا ہے. ماشاءاللہ، دیکھیے ہمارے حضرت نے بڑا اچھا جواب دیا. حضرت ایک سوال، آخری سوال ہے، اور سامعین سے گزارش ہے اسے ضرور ملاحظہ کریں. انشاءاللہ اسے بھی آپ سنیں گے تو بہت کچھ آپ کو جانکاری ملے گی. یزید کے تعلق سے مسلک حنفی میں کیا حکم ہے وہ آپ بیان فرمائیں. یزید فاسق و فاجر، مستحق عذاب،
ظالم و جابر ہے، اس کے فسق و فجور میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ اس کے کفر کے تعلق سے ائمہ اکرام میں اختلاف ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے کفر کے تعلق سے جو موقف آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ یزید کو ہم نہ کافر کہیں گے اور نہ مسلمان کہیں گے۔ کافر کہنے سے بھی ہم اپنی زبان پر تالا لگائیں گے اور مسلمان کہنے پر بھی اس سے ہم بچیں گے، تو نہ ہم اسے کافر کہیں گے نہ مسلمان کہیں گے۔ یہ مسلک حنفی ہے اور ہمیں اپنے امام کے مسلک ہی پر قائم رہنا ہے۔ کبھی کچھ لوگ رو میں آ کے نا کچھ سے کچھ کہہ ڈالتے ہیں، تو اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ہم آگے نہ بڑھیں حد سے، ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، انہی کی پیروی کریں، انہی کے مسلک کے مطابق اپنا بیان دیں بس۔ باقی رہا معاملہ اس کو ظالم، جابر، خبیث، یزید، پلید، نالائق، کمینہ، جفاکار، شیعہ بدکار وغیرہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ ان سب چیزوں کا مستحق تھا۔ باقی اس کے کفر کے تعلق سے جو ہمارے امام صاحب نے حکم فرمایا ہم اسی کے مطابق عمل کریں، نہ ہم اسے کافر کہیں نہ مسلمان، کف لسان، خاموشی اختیار کریں گے، یہی مسلک حنفی ہے۔ دوسری بات چل رہی تھی ابھی پیچھے آپ نے پوچھا تھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو توا نہیں چڑھانا چاہیے، عوام میں مشہور ہے، کھانا نہیں پکانا چاہیے، جبکہ ہم نے یہ سنا ہے، ایک بہت مشہور و معروف کتاب نزہۃ المجالس میں ایک روایت پڑھی کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی 10ویں محرم کو اپنے اہل خانہ، اپنے بال بچوں کے لیے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرے، تو فرمایا گیا کہ سال بھر اس کے دسترخوان میں برکت ہی برکت رہے گی۔ تو اب مجھے بتائیے کشادگی اختیار کب کرے گا؟ جب توا چڑھے گا، چولہا جلے گا، جبھی تو ہوگا یہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر 10ویں محرم کو قسم قسم کے کھانے بنائے جائیں، اپنی حیثیت کے لحاظ سے بہت کچھ اہتمام کیا جائے، اور جو ایسا کرے گا سال بھر اس کے یہاں نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کمی نہیں آئے گی۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ 10ویں محرم کو اچھے اچھے کھانے بنوائیں اور بچوں کو کھلائیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور غریبوں مسکینوں کا بھی لحاظ ضرور رکھیں، خود کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں۔ ماشاءاللہ ہاں، آموں کے آم ہیں اور گٹھلیوں کے دام ہیں، خود کھائیں گے امام حسین کے نام کا صدقہ، اور سال بھر کشادگی رہے گی، سال بھر انشاءاللہ کمی نہیں آئے گی آپ کے دسترخوان میں، گھر میں آپ کے فاقے نہیں ہوں گے۔ یہ ماشاءاللہ خوشخبری ہے۔ تو یہ سب چیزیں جبھی ہوں گی جب چولہا جلے گا، توا چڑھے گا۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ توا چڑھانے پر کوئی ممانعت نہیں، کھانا بنانے پر کوئی ممانعت نہیں۔ اور ایک آخری بات اور میں آپ تک پہنچا دوں کہ عاشورہ کے دن ایک بہت بہترین عمل ہے جس کو آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں، مگر اس کا فائدہ اتنا بڑا ہے کہ آپ سن کر تعجب کریں گے۔ یوم عاشورہ میں، عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز پڑھنے پر ایک عظیم ثواب مرتب کیا گیا۔ جی، تو اس سلسلے میں ایک بات اور آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یوم عاشورہ پر ایک بہت مبارک عمل ہے جو کرنے میں تو بہت آسان ہے، مگر اس کے فوائد، اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے دن، یوم عاشورہ میں یعنی عشرہ محرم میں، محرم کی 10ویں تاریخ کو 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھی جائے۔ اب آپ ٹائم پوچھیں گے تو مکروہ ٹائم چھوڑ کر زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز اشراق کے بعد پڑھ لیں، ظہر کبریٰ شروع ہونے سے پہلے یا پھر ظہر کی نماز کے بعد سے عصر تک پڑھ لیں،
عصر کی نماز کے بعد چونکہ نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ظہر کی نماز کے بعد عصر تک پڑھ لیں۔ تو وہ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ باقی تو وہی طریقہ ہے نماز کا، صرف یہ کرنا ہے اس میں کہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت سے آپ اس کی نیت کریں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں ہر رکعت میں۔ باقی نماز ویسے ہی جو پڑھتے ہیں آپ پڑھیں۔ اگر یہ 4 رکعت نماز آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تو بیان یہ کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم اس نماز کو پڑھنے کی وجہ سے 50 برس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اس بندے کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اتنے ہی پر بس نہیں بلکہ کل اس کے لیے میدان محشر میں نور کا منبر بنایا جائے گا۔ تو یہ فضیلت ہے، 4 رکعت نماز پڑھیں، اللہ رب کریم اگر قبول فرما لے تو 50 سال کے گناہ معاف کرنے کا اس میں مزدہ دیا گیا اور نور کا منبر عطا کیا جائے گا۔ تو یہ 3 اعمال ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ 10ویں اور 9ویں تاریخ کا روزہ رکھیں، 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیں اس طریقے سے جو بتایا، اور گھر والوں کے لیے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کریں۔ اس سے انشاءاللہ دین اور دنیا کے فائدے ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ باقی اس تعلق سے بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، بس آخر میں یہی عرض کروں گا کہ یہ ماہ مبارک بڑی عظمت والا ہے، اس کا ادب اور احترام کریں، امام علی مقام سے سچی محبت رکھیں، اور آپ نے جس مشن کو کربلا میں زندہ کیا اس مشن کو ضرور زندہ رکھیں۔ آپ کا مشن یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت کے خلاف برداشت نہیں کیا جائے گا، اور آپ نے آخری وقت میں بھی پوری دنیا اور پوری قوم کو پیغام دیا کہ حالات کیسے بھی ہوں مگر مصطفیٰ کی لائی ہوئی پیاری نماز قضا نہ ہونے پائے۔ تلواروں کی چھائے میں، تیروں کی بارش میں نیزے کی انیاں کوند رہی ہیں، سر تن سے جدا ہو رہے ہیں، شہیدوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لاڈلے بیٹے خون میں لت پت ہیں، جوانوں کے سینوں پر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، سب کچھ برداشت کر لیا، مگر امام علی مقام نے آخر وقت میں اپنے نانا جان کے لائے ہوئے تحفے نماز کو ادا کر کے یہ بتا دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ ہم نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، اور صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، اب بھی زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر دوران گفتگو کوئی غلطی خامی کوتاہی ہو گئی ہو میں تائب ہوتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اغلاط کو معاف فرمائے اور صحیح کو قبول فرما کر ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔